تم جسم کی طرف بڑھیں گے۔ اپنے لال امام حسین کو اپنے گود میں اٹھایا۔ میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں چونکہ روزہ اربعین ہے، اسی جملے کو دربار یزید میں زینب عالی مقام نے جو ہے وہ یزید کے سامنے کہا۔ میں آپ کے سامنے اس کا امام حسین کو اپنے گود میں لیا اور لینے کے بعد دوبارہ منبر پر گئے۔ کون گئے؟ ہمارے آخری نبی۔ اور جانے کے بعد وہاں پر جو کچھ خطبہ دے رہے تھے سب کو وہیں پر چھوڑ دیا، مظلوم کربلا امام حسین کے فضائل شروع کر دیے۔ کس جملے کے ساتھ؟ کہ پورا مجمع دیکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی کہے کہ ہم جو فضائل مولا بیان کرتے ہیں، فضائل امام حسین جو بیان کرتے ہیں، لوگ یہ سب سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں پڑھے، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مگر عقل کم ہوتی ہے، مانتے نہیں، ہدایت نہیں ہوتی ہے، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتے۔ سبھی نے دیکھا، کیا جو صحابہ موجود تھے سب اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا کہ رسالت مآب گئے ہیں، اپنے بیٹے کو، اپنے نواسے کو، اپنے شہزادے کو اپنے گود میں لیا اور آئے، اور آنے کے بعد پورے مجمع کی توجہ کو اپنی جانب کیا، اور اپنی جانب کرنے کے بعد کہا ہے کہ دیکھو ھذا حسین فارغ۔ بہت عالی مقام جملہ ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، اس کے اندر فضائل کے سمندر چھپے ہوئے۔ اگر اسی کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو ہمیں وہ حدیث سمجھ میں آ جائے گی جو ہمارے آخری نبی نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ۔ جو انسان اس دنیا سے چل بسے اور اگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت اگر نہ رکھتا ہو تو اس کی موت کیا ہے؟ جہنم کی موت ہے۔ اس حدیث کو اس حدیث چھوٹی سی حدیث کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ ھذا حسین فارغ۔ جس طریقے سے میدان غدیر میں رسول نے علی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے کہا تھا یہ علی ہیں، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، وہاں پر منبر پر رسول یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ حسین ہے، اس کو پہچانو۔ اس کے پہچاننے میں، اس کی محبت اپنے دل میں رکھنے میں، سمجھو کہ جو اپنے دل میں حسین ابن علی کی محبت رکھے گا گویا کہ اس کی میری محبت اس کے دل میں ہوگی، اور جس کے دل میں میری محبت ہوگی اس کے دل میں خدا کی محبت ہوگی، اور جس کے دل میں خدا کی محبت ہوگی وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ کہتے ہوئے رسالت مآب نے ہمیں ایک درس دے دیا کہ دیکھو نماز کی اہمیت اپنی جگہ کے پر، وَإِن قُبِلَتْ مَا سِوَاهَا وَإِن رُدَّتْ مَا سِوَاهَا۔ اگر خدا کی بارگاہ میں نماز قبول ہوگی تو سارے اعمال قبول ہوں گے، اگر نماز رد کر دی جائے گی سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ نماز کی اہمیت اپنی جگہ، روزے کی اہمیت اپنی جگہ، زکوٰۃ کی اہمیت اپنی جگہ، خمس کی اہمیت اپنی جگہ، یہ تمام فروعات کی اہمیت اور فضیلت اپنی جگہ، اس کی اہمیت اور فضیلت کو ہم گھٹا نہیں سکتے۔ جو گھٹائے گا اس دنیا میں بھی گھاٹے میں رہے گا اور قیامت میں بھی گھاٹے میں رہے گا۔ مگر یاد رکھو جہاں پر ان فروعات کے مقابلے میں جب اہل بیت کا سامنا ہوگا، نمازیں کہیں گی کہ ہم اہل بیت کے صدقے میں آگے بڑھ رہے ہیں، روزہ کہے گا ہم اہل بیت کے صدقے میں آگے بڑھ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ ہمیں درس یہ دیا کہ جب تک ہم اپنی زندگی میں اہل بیت کے فضائل کو اپنے دل میں نہیں اتاریں گے انسان کی زندگی کا کمال نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات محمد ایک درس ہے، ایک عبرت ہے، اربعین ہے، چہلم ہے مظلوم کربلا کا۔ دو تین جملے اور ایک واقعہ اربعین کے سلسلے میں تاکہ ہمارے نوجوان محسوس ہو سکے۔ اربعین یعنی اس کا اربعین جس کا اربعین نہ ہوا تھا۔